الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله مولانا العظيم. آج جمعے کا دن ہے. جمعے کی نماز پڑھنے کی تیاری ہے. ہم سب جمعے کی نماز کی جستجو میں ہے. میں سب سے پہلے جامعہ دارالعلوم عبیدیہ کے محترم مولانا عبداللہ صاحب اور جمعیت علماء اسلام لیہ کے امیر اور جمعیت علماء اسلام لیہ کے سابق جنرل سیکرٹری قاری منور صاحب اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس جمعے کی نماز کے موقع پر ایک عظیم اجتماع میں شرکت کی دعوت دے کر عزت بخشی. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو، ان کی سایہ کو اپنے دربار میں قبول فرمایا. میں کوشش کروں گا، گرمی بھی ہے، آپ حضرات تو عادی ہے اس گرمی کے ساتھ، آنکھ مچولی ہمیشہ آپ کی جاری رہتی ہے، اس لیے میں تھوڑا گرمی کا عادی نہیں ہوں، پھر لیے کا گرمی، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ جمعے کو جب جمعے کا بلاوا یا جمعے کی نماز کے لیے بلاوا ہوتا ہے اذان اول کے ذریعے، تو فرشتے آ کے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. جو بھی شخص آتا ہے نماز کے لیے، ان فرشتوں کے ہاتھ میں رجسٹر ہوتا ہے، ہاتھ میں قلم ہوتا ہے. جو بھی شخص اذان اول کے فوراً بعد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ فرشتے دروازے پر بیٹھ کے ایک ایک شخص کا نام لکھ کر رجسٹر میں اس کا اندراج کرتے ہیں. اور جب دوسری اذان ہو جاتی ہے، پھر وہ فرشتے جا کے خطبہ سننے کے لیے صفوں میں بیٹھتے ہیں.
رجسٹر بند کرتے ہیں۔ دوسری اذان کے بعد جو لوگ بھی آتے ہیں ان کا اندراج نہیں ہوتا ہے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد جب یہ رجسٹر اللہ کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں تو جتنے بھی لوگوں کے نام اس رجسٹر میں اندراج کیے گئے ہیں اس کے نیچے اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ لکھ لو میری طرف سے، ان سب کی مغفرت اور معافی کا میں اعلان کرتا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اذان اول کے فوراً بعد اور اذان دوم سے پہلے پھر نام رجسٹر میں درج ہوتا ہے، پھر اللہ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ مغفرت اور بخشش اور معافی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کا یہ اجتماع ہم سب کے لیے مغفرت، معافی اور بخشش کا ذریعہ بنا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کلمہ گو، ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، اذان اول تو ہو جاتی ہے، ہم گھروں میں گپ شپ لگاتے ہیں، ہم وہاں فلمیں دیکھتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں یا آرام کرتے ہیں، کھانے پینے پہ لگ جاتے ہیں، ابھی ٹائم ہے، دوسری اذان جیسی ہو جائے گی خطبہ شروع ہو جاتا ہے، ہم پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہ اس حدیث کی مصداق سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ لیکن روایات میں یہ بھی ہے کہ اذان اول کے بعد جو گاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے سود گاتا ہے، جو پیتا ہے وہ ایسا ہے جیسا شراب پیتا ہے۔ تو جب روایات میں یہ وعید ہے، گرفت ہے، اور ہمارا کردار یہ ہو تو ایک تو گرفت ہوگا، دوسرا اس انعام سے ہم محروم ہوں گے کہ رجسٹر سے ہم خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ہر ایک کی کوشش یہ ہو کہ اذان اول کے بعد ہم مسجد پہنچ جائیں، اس کا انتظار نہ کرے کہ دوسری اذان ہونے کے بعد ہم پہنچ جائیں گے۔ مقصد تو نماز ہے، نماز پڑھیں گے، خطبہ تو وہ عبادت میں شمار ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو اس کا خیال رکھنا۔ دوسری بات، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا مختصر سا خلاصہ جو آپ کی زندگی کے لیے ایک انقلاب اور تبدیلی کے لیے ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ اس آیات کی پس منظر یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو دوست تھے، ایک کا نام عقبہ تھا، دوسرے کا نام ابی تھا۔ عقبۃ بن ابی معیط، ابی بن خلف، ایک کا نام عقبہ تھا، دوسرے کا نام ابی تھا۔ یہ آپس میں دوست تھے، یار غار تھے، دسترخوان کے بھی یار تھے، آج کے زمانے میں تاش کے بھی یار تھے، شباب اور کباب کے بھی یار تھے، ہر جگہ ہر محفل میں یہ ہوتے تھے، ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عقبہ نے ایک بہت بڑی دعوت کی، لوگوں کو بلایا گھر پر دعوت طعام کے لیے کہ آج میرے گھر پر دعوت ہے، آپ نے بھی آنا ہے، آپ نے بھی آنا ہے، آپ نے بھی آنا ہے۔ پورے گاؤں کو، پورے محلے کو، پورے علاقے کو انہوں نے دعوت پہ بلایا۔
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی کہ آپ نے بھی آنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت پر گئے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ پہلے تو یہ قبائلی روایات بہت مضبوط تھے، آج بھی ہمارے قبائلی روایات ہے، رسم ہے، ان کی اقدار ہے معاشرے میں، لیکن اس زمانے میں قبائلیت آج کے بنسبت زیادہ مضبوط تھی، روایات زیادہ مضبوط تھے۔ عقبہ نے جب دیکھا کہ محمد کھانے سے انکار کرتے ہیں تو پھر کہا کہ کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھاؤں گا آپ کا کھانا آپ کے گھر پر آپ کے دسترخوان سے ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے پھر آپ کے گھر کا کھانا میں کھاؤں گا۔ اب دو مشکل میں پھنس گئے عقبہ۔ ایک طرف اس مشکل میں پھنس گیا کہ محمد جیسی شخصیت میرے گھر سے کھانے کے بغیر اگر جائے گا تو یہ میرے لیے بہت بڑا عار ہوگا، لوگ کیا کہیں گے کہ فلان شخص ان کے گھر سے کھانا کھائے بغیر چلے گئے۔ آج کل ہمارے گھر سے اگر رات کو کوئی کھانا کھائے بغیر اور آپ نے دعوت دی ہو وہ جا کے چلے تو پورا گاؤں آپ کو شک کی جگہ سے دیکھتے ہیں، آپ کو ضلالت کی جگہ سے دیکھتے ہیں۔ آج کی قبائلیت میں ہے تو اس زمانے میں کیا؟ تو یہ بھی بہاری تھا اس کے لیے کہ بغیر کھانے کے محمد جائیں گے، اور یہ بھی ان کے لیے مشکل تھا کہ کلمہ کیسے پڑھو، کلمہ کیسے پڑھو۔ لیکن وہ قبائلیت غالب ہو گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد میرے درگاہ سے اور میرے گھر سے میرے دسترخوان سے کھانا کھائے بغیر اٹھ جائے اور چلے جائے، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ لہذا عقبہ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، جو بھی ہو، دوست کو پتہ چلا۔ دوست کا نام کیا تھا؟ ابی۔ ابی کو پتہ چلا کہ عقبہ نے تو محمد پر کلمہ پڑھا ہے، وہ تو مسلمان ہو گئے۔ تو ابی نے وہاں سے پیغام بھجوایا عقبہ کو کہ آج کے بعد میرا اور آپ کا تعلق، دوستی، یاری، سب کچھ ختم۔ آج کے بعد پھر میرا اور آپ کا وہ تعلق نہیں رہے گا جو پہلے تھا، نہ وہ دوستی رہے گی نہ وہ قرابت، لیکن ایک شرط کے ساتھ، دوستی، وہ قربت، وہ تعلق بحال ہوگا، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ کہ تم نے محمد کے چہرے پر تھوکنا ہے۔ پھر یاری بھی بحال ہے، دوستی بھی بحال ہے، پرانا تعلق بھی بحال ہے۔ تو عقبہ نے کیا کیا؟ عقبہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا۔ کس مقصد کے لیے؟ اللہ کو بھی ناراض کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض تو کیا، ان کی تذلیل، بے توقیری اور ان کی توہین کی۔ کس مقصد کے لیے؟ ایک دوست کو راضی رکھنے کے لیے۔ لہذا عقبہ بغاوت پہ اترے، اللہ کے باغی بھی بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بھی بنے، ایک دوست کی تعلق اور یاری کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے پوری دین کو پشت ڈالا، محمد جیسی شخصیت کو نظر انداز کر کے ان کی تذلیل کی، اللہ کو نظر انداز کیا، کلمے کو نظر انداز کیا انہوں نے، ایک یار کی یاری کی بحالی اور ان کے تعلق کی بحالی کے لیے۔ تو اس شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، یہ قیامت تک ہمارے اور آپ کے لیے زندگی کا ایک اصول اور ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ اور ایک رول ہے۔ اگر آپ اس طرح کرو گے، یار کی یاری کو برقرار رکھنے کے لیے، دوست کی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے،
اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کے رسول کو ناراض کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے رسول کی بغاوت پہ اترتے ہیں، تو آپ کا انجام یہ ہوگا جو انجام عقبہ کا ہوگا۔ تو عقبہ کا انجام کیا ہوگا؟ یوم یعض الظالم، ایک دن ایسا آئے گا، ان کو یاد دلاؤ، ان باغیوں کو، ان نافرمانوں کو، ان کو یاد دلاؤ وہ دن جس دن تم اپنے جسم اور بدن کے گوشت نوچ نوچ کے کھاؤ گے، اپنے ہاتھ کے گوشت نوچ نوچ کے کھاؤ گے، اس افسوس کے ساتھ، اس افسوس کے ساتھ، گریانی کے ساتھ، اور یہ کہتے ہوئے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں محمد کے راستے پہ چلتا، کاش میں رسول اللہ کے راستے پہ چلتا، کاش میں اس کا دامن پکڑ کے اس کی قدم پر قدم رکھ کے زندگی بسر کرتا، کاش اس کا ساتھ دیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ کتنی بڑی جھک میں نے ماری کہ میں نے خلف کی یاری، ابی کی یاری کو ترجیح دی اور محمد کو ہم نے پشت ڈالا۔ محمد کی یاری اور تعلق کو نظر انداز کر کے ایک دوست کی یاری کو بحال اور تعلق کو بحال اور برقرار رکھا۔ یہ کتنا بڑا جھک میں نے مارا ہے، یہ کتنی بڑی غلطی میں نے کی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا تم افسوس کرو گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں محمد کو نہ چھوڑتا، کاش میں اس منحوس کی یاری نہ کرتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور یہ سب کچھ میں نے کب کیا؟ میرے سامنے قرآن بھی موجود ہے، قرآن کی تعبیر اللہ تعالیٰ ذکر سے کرتے ہیں، لقد اضلنی عن الذکر، میرے سامنے قرآنی ہدایات موجود ہے، زندگی کے اصول موجود ہے، قرآن کی شکل میں دستور زندگی موجود ہے۔ آج ہم پاکستان کی 73 کی آئین کی بات کرتے ہیں، 73 کی آئین کی بات کرتے ہیں، جب اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بغاوت کی تم نے، آرٹیکل 6 لگے گا جس کی سزا موت ہے۔ تو جب آپ دستور زندگی قرآن کو نظر انداز کریں گے، اس کی تذلیل، بے توقیری اور توہین کرو گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرو گے، تو اس کی سزا موت نہیں ہوگی، ہاں اس کی سزا موت نہیں ہوگی۔ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی زندگی میں ایک کم 60 جنگیں ہوئی ہیں، ایک کم 60 جنگیں ہوئی، 59۔ 40 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، 19 میں موجود تھے۔ ایک کم 60 جنگیں ہوئی ہے، ان میں سے 19 میں پیغمبر بذات خود موجود تھے، 40 میں موجود نہیں تھے۔ ان تمام جنگوں میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ آپ لوگوں کو تعداد معلوم ہے؟ 250، یعنی ایک کم 260، 259، 259۔ ٹوٹل کفار ملا کے 1018، کفار ملا کے سب 1018، ان میں سے 259 مسلمان تھے۔ کتنے جنگوں میں؟ 60 جنگوں میں کتنے لوگ مرے؟ 1018، 60 جنگوں میں۔ اور مسلمان کتنے؟ 260، یعنی ایک کم 260۔ اور یہاں جنگ عظیم میں 5 کروڑ لوگ مرے۔ کتنے؟ 5 کروڑ۔ 15 کروڑ اپاہج ہو گئے،
کتنے بے گھر ہو گئے کروڑوں. لیکن جب ایک شخص نے نبوت کا انکار کیا، مسیلمہ کذاب نے توہین کی پیغمبر کی، اس کو مارنے کے لیے 1200 صحابہ کرام نے قربانی دی. کتنی؟ 1200. 60 جنگوں میں 259 اور ایک جنگ میں کتنے؟ 1200. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ حادثہ بہت عظیم تھا. وہ کیا؟ پیغمبر کی توہین کی بات تھی اور پیغمبر کی نبوت کی انکار کی بات تھی. تو عقبہ نے جب پیغمبر کی نبوت کی انکار بھی کی اور اس کی چہرے مبارک پر تھوک کے توہین بھی کی، رسالت کی توہین بھی کی اور نبوت کی انکار بھی کی، تو ایک دن ایسا آئے گا تو اپنے گوشت کو نوچ نوچ کے یہ کہو گے کہ کاش میں یہ جک نہ مارتا، کاش میں یہ غلطی نہ کرتا، کاش میں اس منحوس کی یاری نہ کرتا، میں پیغمبر کی دوستی کو برقرار رکھتا. باوجود اس کے کہ دستور زندگی موجود ہے قرآن کی صورت میں، جو ایک آسمانی پیغام ہے، پیغمبر کے ذریعے ہمیں پڑھایا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے، باوجود اس کے. کیا آپ بتائیے آج ہمارے زندگی میں یہی صورتحال ہے یا نہیں ہے؟ ہماری زندگی میں دیکھیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں رات سوتے ہوئے آنکھیں بند کر کے 24 گھنٹے کا سوچ کے کہ میں نے 24 گھنٹے میں کتنی نافرمانی خدا کی ہے، کتنی نافرمانی جناب رسول اللہ کی ہے، کتنا جھوٹ بولا ہے ہم نے، پیغمبر کی کتنی توہین ہو رہی ہے، نبوت کے منکر دن دہاڑے دندناتے پھرتے ہیں، ان کو تحفظ ملتا ہے. اس صورتحال میں جب آپ کا کردار یہ ہو، پیغمبر کی روش کو نہیں اپناتے، ان کی قدم پر قدم رکھ کر زندگی بسر نہیں کرتے، قرآن کی دستور کو اپنے زندگی کے لیے دستور نہیں بناتے، نہ اپنے گھرانے کے لیے نہ اپنے خاندان کے لیے، لہذا روز قیامت آپ کہاں ہوں گے؟ عقبہ کے صف میں ہوں گے. آپ کی محبت کس سے ہے؟ آپ کی محبت 8 چیزوں سے ہے. اگر نہیں ہے تو پھر خود جائزہ لے. آپ کی محبت 8 چیزوں سے ہے جس کی نشاندہی اللہ نے کی ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. 8 چیزیں ہیں جو تمہیں اتنے محبوب ہے، اتنے پیارے ہیں، اتنے محبوب ہے، جو اللہ سے بڑھ کر محبوب ہے، رسول سے بڑھ کر محبوب ہے، اللہ کے دین سے بڑھ کر محبوب ہے تمہیں. یہ 8 چیزیں، میں ان 8 چیزوں کی نشاندہی اللہ نے کی ہے. تمہیں باپ بہت پیارا لگتا ہے نا؟ باپ بہت پیارا لگتا ہے، خواہ وہ دین اور خدا کا اور رسول کا باغی ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں بہت پیارا لگتا ہے. سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو باپ کی عزت کے لیے. تمہیں بیٹا بہت پیارا ہے، آپ کے دل کا ٹکڑا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، تمہیں بھائی بہت پیارا ہے، اخوانکم وازواجکم، تمہاری بیوی تمہارے لیے بہت محبوبہ ہے، یا بیوی کے لیے شوہر بہت بڑا محبوب اور پیارا ہے. اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، رسول سے بھی بڑھ کر ہے اور دین سے بھی بڑھ کر ہے. آگے وعشیرتکم، تمہارا قوم، تمہاری خاندان، یہ تمہارے لیے بہت عزیز اور محبوب ہے، اللہ سے اور رسول سے اور دین سے بڑھ کر ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، آپ کی وہ دولت، وہ کروڑوں، وہ اربوں سرمایہ جو تم شام کی طرح گھومتے ہو پھرتے ہو ارد گرد، اس پر چوکیداری کرتے ہو شام کی طرح، وہ تمہیں بہت محبوب ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری بزنس، تمہارا کاروبار
تمہیں بہت محبوب ہے کہ نقصان نہ ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ آپ کا ایک بنگلہ جو کروڑوں پہ تم نے کڑی کی ہے وہ تمہیں بہت محبوب ہے۔ کس سے؟ احب الیکم من اللہ ورسول، اللہ سے بھی زیادہ محبوب، رسول سے بھی زیادہ محبوب، وجہاد فی سبیل، اللہ کے دین سے بھی زیادہ محبوب۔ کیا یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم جب ٹکراؤ آئے گی، ایک طرف اصول زندگی جو قرآن نے بتایا ہے وہ ہو، دوسری طرف ابو ناراض ہو جاتا ہے، تم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ابو کی ناراضگی کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی کو؟ آپ والد کو راضی رکھیں گے، اللہ ناراض ہو جائے جانے دو۔ تم بیٹے کو راضی رکھنا چاہتے ہو، اللہ ناراض ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، رسول ناراض ہو کوئی پرواہ نہیں ہو، دین کی بغاوت ہو کوئی پرواہ نہیں ہو۔ بیوی راضی رکھنا ہے لیکن اللہ اور رسول کو ناراض کرنا ہے، ناراض کر لو۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ اللہ کہتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم لین سے ہٹ کے ادھر بیٹھے، آپ کے بارے میں علیحدہ فیصلہ آئے گا اللہ کی طرف سے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کیوں؟ تم روگردانی کر رہے ہو دین سے، قرآن سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی سیرت اور ان کی صورت سے، اللہ کی ہدایات اور احکام سے۔ تو ایک دن ایسا آئے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن، روز محشر، تم اپنے جسم کو نوچ نوچ کے یہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ کاش میں محمد کا یار ہوتا، میں محمد کا فرمان بردار ہوتا، میں اس کا ساتھ دے کر نہ چھوڑتا، میں نے ایک دوست کے لیے کتنی بڑی غلطی کی، کتنی بڑی جھک ماری میں نے، باوجود اس کے کہ دستور زندگی موجود ہے جو قرآن ہے وہ موجود ہے، پھر بھی میں بغاوت پہ اترا ہوں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ شیطان کا کیا دھرا ہے۔ انہوں نے مجھے پھسلا، انہوں نے مجھے گمراہ کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک تو آپ یہ کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبْ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں ایف آئی آر کریں گے۔ آپ بتاؤ، آپ کے علاقے میں اگر کسی کے خلاف ایک معمولی سے تانے میں، پولیس اسٹیشن میں معمولی سے اس ایچو کے سامنے آپ کے خلاف ایف آئی آر ہو، معمولی سی دفعات اس ایف آئی آر میں موجود ہو، تم کیا کرتے ہو؟ کتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہو تم؟ ہر ایک آدمی کے پاس جائے گا کہ میری جان چھڑاؤ، میرے جان چھڑاؤ۔ اس ایچو کے پاس علیحدہ سفارش کے راستہ بناتے ہو۔ جس شخص نے آپ کے خلاف ایف آئی آر کیا ان کو راضی رکھنے کے لیے کتنے تک دو، کتنی منتیں، کتنی تھرلے تم کرتے ہو۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور آپ کی کرتوتوں کے خلاف اللہ کی عدالت میں استغاثہ اور ایف آئی آر کریں گے تو عدالت اللہ کا ہے، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اور آپ کے خلاف ایف آئی آر کرنے والا محمد ہے۔ پھر جان کیسے چھوٹے گی؟ جان چھوٹے گی؟ جرم کیا ہے آپ کا؟ جرم یہ ہے کہ تم نے قرآن سے روگردانی کی، جرم یہ ہے کہ تم نے پیغمبر کی روش نہیں اپنائی، اس کا طریقہ اور اس کی سیرت، اس کا کردار نہیں اپنایا، شکل اسی طریقے سے، صورت تم نے اسی طریقے سے نہیں بنائی۔ یہ ہے آپ کا جرم۔ آپ کے خلاف پیغمبر خود ایف آئی آر کے لیے جائے گا، استغاثہ کرنے کے لیے اللہ کی عدالت میں جائے گا، تو عدالت اللہ کی، فیصلہ کرنے والا اللہ، آپ کا فریق مخالف جناب رسول اللہ۔ پھر مجھے بتاؤ، آپ کی جاگیرداری، آپ کی زمینداری، تم جتنا بھی بڑا وڈیرا اور چودھری اور صنعتکار ہو، یہ کام نہیں آئے گا۔ کتنا بڑا وزیر ہو، یہ کام نہیں ہوئے گا۔ دنیا کی زندگی میں آپ کا یہ پروٹوکول آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ کو کام آئے گا آپ کا عمل، آپ کا ایمان اور آپ کا کردار، یہ کام آئے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہیں، ایک شخص
بہت کھرفر کے ساتھ، وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ، سونے کا کمر بند باندھ کے، گھوڑے کی سونے کے زین پر بیٹھ کے بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں پیغمبر کے سامنے. پیغمبر راستے کے پہلو میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام ہیں، آگے پیچھے گھوڑے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے، ان کی وی آئی پی پروٹوکول کے لیے. تو پیغمبر نے پوچھا صحابہ کرام ہے یہ کون ہے اور کیسا شخص ہے؟ یہ کون ہے، کیسا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ شہر کا بہت معزز شخصیت ہے، عظیم شخصیت ہے. جہاں بھی جاتا ہے لوگ کھڑے ہو کے اس تک استقبال کرتے ہیں. جہاں بھی ان کے نام سے رشتہ جاتا ہے فوراً وہاں سے ہاں کا جواب آتا ہے. بہت بڑا نام ہے شہر کا، یہ گاؤں کا بہت بڑا نام ہے، یہ ان کا بہت بڑا اعزاز اور احترام ہے. اتنی عظیم شخصیت ہے یہ. پیغمبر علیہ السلام نے ہنس کے جواب دیتے ہوئے کہا جتنا بھی بڑا ہوں، جتنا بھی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ہوں، 20 ہو یا 40 گھوڑے آگے پیچھے ہوں، سونے کا بند باندھ کے زین پر بیٹھ کے، جتنا بھی کھر پر کے ساتھ یہ جا رہے ہو، لیکن اللہ کے ہاں ان کی حیثیت، ان کی قیمت مچھر کی پر کی برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے ہاں ان کی قیمت اور ان کی حیثیت مچھر کی پر کے برابر بھی نہیں ہے. پھر کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، رئیس المنافقین. عبداللہ بن ابی بن سلول مومن بھی نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے، منافق ہے. دوسرا شخص گزرا، اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے، ایک لمبی سی رسی ہے، اور لکڑی کاٹنے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں، ایک کلاڑی ہے. اس قسم کی چیزیں ان کے ہاتھ میں. غریب آدمی، بوسیدہ کپڑے، پٹھے کپڑے. پوچھا یہ کیسا شخص ہے اور کون ہے؟ یہ کیسا شخص ہے اور وہ کون ہے؟ یہ گزر گیا. صحابہ کرام نے کہا یہ غریب شخص ہے، شہر کا، محلے کا یا گاؤں کا غریب شخص ہے. دن کا کھانا ہے تو رات کا نہیں ہے، رات کا ہے تو دن کا نہیں ہے. صبح جا کے یہ کلاڑی لے کے وہاں کچھ کاٹ کے بازار میں بیچ اور خرید کر کے بچوں کا نفقے کا بندوبست کرتے ہیں. بس یہی زندگی ہے، یہ ان کی حیثیت ہے، یہی ان کی شخصیت ہے، یہی ان کا پہچان ہے. غریب آدمی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ابو ذر غفاری ہے. اور اس کی حیثیت، اس کی قیمت اور اس کی عزت یہ ہے کہ جس طرف رخ کرتے ہیں 70,000 فرشتے ان کو سلوٹ کرتے ہیں، ان کے وی آئی پی پروٹوکول کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے. جس طرف وہ رخ کرتے ہیں 70,000 فرشتے ان کی خدمت میں کھڑے ہوتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں. اس طرف رخ کرتے ہیں تو بھی 70,000 فرشتے، آگے دیکھتے ہیں تو بھی 70,000 فرشتے، دائیں دیکھتے ہیں تو بھی 70,000 فرشتے. ان کی قیمت یہ ہے اللہ کے ہاں. اب آپ بتاؤ کہاں ہے پروٹوکول؟ اس لیے اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں عزت اور مقام اس آدمی کا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو دستور زندگی قرآن ہو اس کا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سفر پر ہے. آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہوگا جو معراج کی سفر ہے، آسمانوں کی سفر ہے. لیکن پیغمبر علیہ السلام ایک آدمی کی قدموں کی آواز سن رہا ہے، ان کی ہچکچاہٹ سن رہا ہے، لیکن شخص نظر نہیں آ رہا ہے. تو فرشتے سے پوچھا کہ قدموں کی آواز تو سنائی دے رہا ہے کہ کوئی شخص میرے آگے جا رہا ہے، یہ کون ہے یہ شخص؟ قدموں کی آوازیں سن رہا ہوں لیکن دکھائی نہیں دے رہا. تو فرشتے نے جواب میں کہا کہ یہ بلال حبشی ہے.
یہ ہے مقام۔ اگر آپ نے زندگی بنانی ہے سیرت کردار کے حوالے سے، صورت کے حوالے سے، تو زندگی وہ ہے جو قرآن نے تمہیں بتایا، زندگی وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے پڑھانے والا اور سمجھانے والا نہیں ہے کہ پیغمبر کی زندگی کیا تھی، ان کی صورت اور سیرت کیا تھی، قرآن کیا کہہ رہا ہے، تقاضا کیا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے کہ کس قسم کی زندگی ہونی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے جان نشین، ان کے گدی نشین علماء کرام، جاؤ سیکھو، پڑھو، سمجھو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ لیکن آج پوری دنیا میں 7.5 ارب انسان ہیں، ان میں 1.25 ارب مسلمان ہیں، اور ان پوری دنیا میں 60 ممالک حکمران مسلمان ہیں۔ سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ملا کو کس طرح ختم کرنا ہے، ملا کی توہین اور تذلیل کس طرح کرنی ہے، مدارس کا دروازہ کس طرح بند کرنا ہے، منبر اور محراب کی آواز کس طرح بند کرنی ہے، مدارس کے دروازے قوم کے بچوں پر کیسے بند کرنا ہے، تاکہ قرآن الماری تک محدود رہے، تاکہ ملا کی آواز منبر اور محراب تک محدود رہے، قوم تک نہ پہنچے۔ یہ دنیا کا ایجنڈا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ روز اول جس وقت آدم علیہ السلام کے پیدائش ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر سب سے پہلے عالم بغاوت اور بغاوت کا جھنڈا ابلیس نے اٹھایا۔ آج تک ابلیس کے اولاد بھی ہے، آج تک آدم کی اولاد بھی ہے، یہ لڑائی ہے۔ آج تک ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد اور پیروکار بھی ہے، اور جناب رسول اللہ کے اولاد اور پیروکار بھی ہے، یہ لڑائی ہے۔ قرآن بری ہوئی ہے اس تاریخ سے، تاریخ اسلام بری پڑی ہے اس سے۔ دیکھو وہاں کیا ہے، اگر ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے حق کی صورت میں، تو باطل کی صورت میں نمرود ہے۔ ابراہیم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے وسائل میں سے، نمرود کے پاس سب کچھ ہے، طاقت بھی ہے اور دولت بھی ہے اور حکومت بھی ہے، یہاں تک کہ ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا۔ اللہ کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور وسیلہ اور سہارا نہیں تھا، لیکن ایک طرف حق ابراہیم کی صورت میں، باطل نمرود کی صورت میں، لیکن فتح کس کی نصیب ہوئی؟ ابراہیم کی۔ نمرود شکست کھا گئے باوجود دولت اور حکومت اور قومیت کی اور طاقت کی۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسری طرف اس وقت کی بین الاقوامی اور ملکی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ فرعون کی صورت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ علیہ ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اتنا مغرور تھا فرعون، اتنا متکبر تھا، اتنا مغرور، اتنا گمن، کہا انا ربکم الاعلی، تمام خداؤں کا خدا میں ہوں، سب سے بڑا خدا میں ہوں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ لیکن جب خاتمے پہ نوبت آئی تو شکست کھا گئے نہیں کھا گئے؟ مصر کی حکومت کہاں چلی گئی؟ اس کی لشکر کہاں گیا؟ دولت کہاں چلی گئی؟ لیکن فتح موسیٰ کی ہوئی۔ کچھ بھی نہیں ہے موسیٰ کے پاس اللہ کے وسیلے اور سہارے کے علاوہ۔ ایک طرف حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا ایھا الناس اعبدوا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، حق ان کی صورت میں ہے، لیکن باطل ابو لہب اور ابو جہل کی صورت میں ہے، اس کی صورت میں ہے۔ لیکن فتح کس کی ہوئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک طرف ہمارے اور آپ کے زمانے میں 300 سال 400 سال 500 سال پہلے اکبر مغل بادشاہ کی حکومت ہے، سنا ہوگا اکبر کا نام، جلال الدین اکبر مغل کی بادشاہت اور حکومت تھی۔ اس بادشاہن میں ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، یہ سارے شامل تھے۔
اتنی وسیع اور عریض ریاست اور حکومت تھی ان کی. ایک نئی دین انہوں نے ایجاد کی، نئی دین، اس کو دین الہی کا نام دیا. اتنا گھمنڈ. علماء بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، بڑے بڑے علماء، ان کے ایک پہلو دوسرے پہلو میں، جیسے آج کل عمران خان کے پہلو میں طاہر اشرفی بیٹھا ہے، مفتی عبدالقوی بیٹھے ہیں. اس وقت کے بڑے بڑے علماء اکبر مغل کے ایک دائیں بائیں بیٹھے تھے. اکبر مغل کی دین کے حق میں فتوے دیتے تھے، اور اکبر مغل کو قبلہ حاجات کہتے تھے. کسی نے بھی اپنی ضرورت پر نہیں کرنی ہے، یہ ہے قبلہ حاجات، جس کا نام اکبر مغل ہے. اکبر بادشاہ ہے. کوئی مولوی نہیں تھا، کوئی حق کی آواز نہیں تھی کہ ان کے خلاف اٹھے. ایک غریب مولوی تھا، مولوی احمد سرہندی، جس کو آج مجدد الفسانی کہتے ہیں. وہ کڑے ہوئے علم بغاوت اٹھایا. آپ کو نہیں مانتے، آپ کی طاقت کو نہیں مانتے، آپ کی دولت کو نہیں مانتے. آپ کی غرور کو بھی چیلنج کرتا ہوں، آپ کی طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں. علماء گئے ان کے پاس کہ مولوی غریب آدمی ہو، تم حجرے کا آدمی ہو، لڑنے پہ ہوتا رہا، اتنی بڑی طاقت سے تم لڑتے ہو، اکبر جیسی بڑی طاقت سے. لیکن لڑا، مجدد نے جنگ لڑی. شکست کس کی ہوئی؟ اکبر کی شکست ہوئی. ایک غریب مولوی نے شکست دی. یہ ہے باطل اور حق کی لڑائی. ایک آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ علیہ السلام کی روش کو اپناتے ہوئے ایک طاقت کے سامنے علم بغاوت اٹھا کے کھڑے ہو گئے. لیکن ایک مولوی ان کے پیروکار بن کے ان کے پہلو میں بیٹھ گئے. پوری قوم ان کے ساتھ تھی. انگریز آیا، اس خطے میں انگریز رجیم آئی، اس کے خلاف بھی دو مولویوں نے عالم بغاوت اٹھایا. ایک کا نام مولوی قاسم نانوتوی تھا، دوسرے کا نام شیخ الہند محمود الحسن تھے. دونوں غریب مولوی تھے. دونوں نے عالم بغاوت اٹھایا. کس کے خلاف؟ انگریز کے خلاف. ایک بہت بڑی حکومت تھی. آج امریکہ پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے، اس زمانے میں برطانیہ حکومت کر رہی ہے. 1600 عیسوی کی بات ہے. لیکن اس کے خلاف کون اٹھے؟ کوئی سردار مردار نہیں تھا، کوئی چودھری مودری نہیں تھے، کوئی صنعتکار زمیندار جاگیردار نہیں تھے. وہ سارے انگریز کے لیے 5 روپے پہ 5 پیسے پہ جاسوسی اور مخبری کرتے تھے. جاسوسی اور مخبری کر کے انگریز کے حوالے کرتے تھے. 50,000 علماء کو شہید کیا گیا. 50,000 علماء کو. مسلمانوں کی جنازے کے لیے لاش کندھے پہ اٹھا کے 12 کلومیٹر جاتے. مولوی جنازے پڑھنے کے لیے نہیں ملتا تھا، جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی نہیں ملتا تھا، کیونکہ سارے انگریزوں نے مار دیا، سمندر برد کر دیے گئے. دو مولوی اٹھے، ایک مولانا قاسم نانوتوی، ایک شیخ الہند محمود الحسن. شکست کس کی ہوئی؟ انگریز کی شکست ہوئی. قربانی علماء نے دی، شکست انگریز کی ہوئی. آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، ٹھائی اور پتلون والے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان ہمارا ہے. بابا، پاکستان ہمارا ہے. پاکستان ہمارے خون کے نتیجے میں آیا ہے، ہمارے قربانیوں کے نتیجے میں آیا ہے. آپ کی ٹھائی شرٹ اور پتلون کے نتیجے میں نہیں. قربانی داڑھی اور پگڑی والوں نے دی، عام مسلمانوں نے دی، علماء کی قیادت میں. اس لیے آج بھی یہ لڑائی ہے. ایک طرف پوری دنیا ہے، وہ کہتے ہیں مدرسہ منبر محراب، مولوی کو کنٹرول کرو. سیاسی میدان میں بھی مولوی کی آواز سنائی نہ دے، منبر اور محراب سے ان کی آواز سنائی نہ دے، مدرسے سے ان کی آواز بند ہو، خانقاہ سے ان کی آواز بند ہو. ابھی تو تبلیغ کو بھی معاف نہیں کر رہے ہیں. ہم روز اول کہتے تھے کہ تبلیغ کی باری بھی آئے گی. آپ جا کے کیا صورتحال ہے؟ صورتحال کیا ہے؟ مدارس کو معاف نہیں کرتے. قانون سازی ہوئی. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانون سازی ہو رہی ہے منبر اور محراب اور مسجد کے خلاف. قانون سازی ہو رہی ہے مدارس کے خلاف.
مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت نہیں، اس کو کنٹرول کون کہتا ہے کہ کنٹرول کرو؟ قانون سازی کیوں کرتے ہو؟ کس کے کہنے پہ کرتے ہو؟ 74 سال میں نہیں ہوئی آپ کی حکومت آئی جو اپنے آپ کو مدینے کی ریاست کے علم بردار کہتے ہو، جھوٹے امیر المومنین ہو تم کہتے ہو کہ یہ مدینے کی ریاست مناؤں گا، تم مدارس کے خلاف قانون سازی کرتے ہو، مدارس کو بند کرنے کے لیے، مساجد کے خلاف قانون سازی کرتے ہو، مساجد کو بند کرنے کے لیے، علماء کی آواز کو بند کرنے کے لیے، تم وفاق المدارس کے خلاف سازش کرتے ہو، تم ختم نبوت کو نشانہ بناتے ہو اور تم نے بار بار بنایا، تمہیں ناموس رسالت قانون کو نشانہ بنایا۔ ایک لمبی فہرست ہے آپ کی گمراہی کا، ایک لمبی فہرست ہے آپ کی گناہوں کا۔ یہ لڑائی ہے، یہ کس کے کہنے پہ تم کر رہے ہو؟ یہ اقوام متحدہ اور امریکہ کے کہنے پر، FATF کے کہنے پر تم کر رہے ہو۔ لیکن اگر شیشہ پلائی ہوئی دیوار کڑی ہے ان کے سامنے تو وہ علماء کرام کڑے ہیں اور سیاسی میدان میں جمعیت علماء اسلام کڑی ہے، باقی سارے ایک صف میں کڑے ہیں۔ اس لیے کلمے کی تحفظ، دینی مدارس کی تحفظ، ناموس رسالت کا تحفظ، ختم نبوت کا تحفظ، شاعر اسلام کا تحفظ، قوم کی بچیوں اور بیٹیوں کا تحفظ، یہ صرف مولوی کی نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ لیکن سب سے پہلے گولی ہم کھائیں گے صرف آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا کریں۔ یہ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار؟ یا مولوی ٹھیکیدار ہے؟ آپ کلمہ نہیں پڑھتے، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کو محمد پر ایمان نہیں ہے، آپ کو قرآن پر ایمان نہیں ہے، آپ کو دینی اسلام پر ایمان نہیں ہے۔ لیکن جب سازش ہو رہی ہے دینی اسلام کی، جب سازش ہو رہا ہو قرآن کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف، ناموس رسالت کے خلاف، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اندر، تو پھر جب ہم آواز دیں گے تو یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم دینی مدارس کے ذریعے، تعلیم اور تعلم، تربیت کے ذریعے بھی دین کی تحفظ کریں گے، قرآن کی تحفظ کریں گے، قوم کی بچوں کی سیرت اور صورت کو سنواریں گے، خوبصورت بنائیں گے، قوم کی بچیوں کی جو گھر میں دوپٹہ سر پر رکھ کے بیٹھے ہیں اس چادر، اس چھارجواری کی تحفظ کی جنگ لڑیں گے، مدرسے کے ذریعے بھی، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے بھی، خانقاہ کے ذریعے بھی، درس اور تدریس کے ذریعے بھی، پارلیمنٹ کے ذریعے بھی، سیاسی میدان میں بھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہمارا اختیار ہے، یہی ہمیں ورثے میں ملا ہے انبیاء سے بھی، یہی ہمیں ورثے میں ملا ہے اپنے اکابر دیوبند سے بھی، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم دین کی تحفظ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہماری محنت، ہمارے اور آپ سب کی جدوجہد کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہمیں توفیق اور ہمت دے۔